أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون۔ جو لوگ کافر رہے ہرگز اس کے کام نہ آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرا بھی، اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں بس دنیاوی زندگانی میں، اس کی حالت اس حالت کے مثل ہے کہ ایک ہوا ہو جس میں تیز سردی ہو، وہ لگ جاوے ایسے لوگوں کی کھیتی کو جنہوں نے اپنا نقصان کر رکھا ہو، بس وہ اس کو برباد کر ڈالے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ کو ضرر پہنچا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی 116 اور 117 نمبر کی دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی تھی جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اعمال صالحہ انجام دیتے رہے اور راتوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، آخرت کے دن پر ایمان اور یقین لاتے رہے، ان لوگوں کی تعریف کی۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا حال بیان کیا ہے کہ جو لوگ اپنے کفر پر قائم رہے، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، کفر پر قائم رہے، قیامت کے دن ان کا مال، ان کی اولاد ان کے کام نہیں آئیں گے، چاہے اس نے دنیا کی زندگی میں کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کی ہوں۔ لیکن اگر ایمان قبول نہیں کیا تو ایمان کے بغیر اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، اور وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ جو اپنے کفر پر قائم رہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی ظالم نے سرسبز کھیتیاں اگائی، سرسبز باغات لگائے، اور ان باغات میں مختلف قسم کے پھول بوٹے بھی لگائے، لیکن اس کی حفاظت کا انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا، اور اس کے اوپر وہ خوش ہوتے رہے کہ ہم نے یہ باغات لگائے، کھیتیاں لگائیں، سرسبز جو پھول بوٹے لگائے، یہ ہمارے کام آئیں گے۔ لیکن اتفاق سے ایک ایسی ہوا چلی جو نہایت ہی سرد ہوا تھی، اور اس سرد کے اندر برف باری بھی ہوئی۔ اس برف کی وجہ سے اس کی ساری کھیتیاں، ساری سرسبزیاں اور پھول بوٹے سب کے سب کیا ہو گئے؟ سب کے سب ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اسی طریقے سے ان کافروں کی مثال ہے جو زندگی میں خرچ کرتے رہے، سرائی بناتے رہے، کنواں انہوں نے بنوایا، باغات لگوائے، لوگوں کے فائدوں کے لیے بہت سارے کام انجام دیے، بیواؤں کی مدد کی، یتیموں کی مدد کی، اور غریب اور محتاجوں کی مدد کی، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ ایمان قبول کیے بغیر یہ سب کام کرتے رہے تو ان کی کوئی بھی نیکی، اس کا کوئی بھی کار خیر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ دنیا میں اس کی نیکیوں کا، اس کے کار خیر کا اس کو تھوڑا سا اللہ بدلہ دے دیں گے، لیکن آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے اس کا کوئی بھی نیک، دنیا کی کوئی بھی نیکی بغیر ایمان کے قابل قبول نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی شرط ہے ایمان کا ہونا۔ مسلمان چاہے کیسا بھی ہو، عمل کے اعتبار سے کیسا بھی ہو، زانی ہو، شرابی ہو، چور ہو، لچا ہو، لفنگا ہو، لیکن قیامت کے دن اس کا ایمان اس کو کام آئے گا اور وہ جہنم سے نکل کر کے جنت کے اندر جائے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں کافر آدمی ہے، کافر آدمی نے دنیا کے اندر بہت ساری نیکیاں کی، یتیموں کی مدد کی، محتاجوں کی مدد کی، سرائے بنوائے، اسی طریقے سے جو ہے بہت ساری جو ہے نیکیاں کی اور بہت سارے کار خیر انجام دیے، لیکن اگر اس نے ایمان قبول نہیں کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ یہ بات قرآن کے اندر کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ کافروں کا کوئی عمل جو ہے قیامت کے دن اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا، چاہے وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑی بڑی نیکیاں کر کے آئے۔ یہاں پر آپ کے سامنے ایک نئی بات بیان کرتا ہوں جس کو علماء نے کتاب کے اندر لکھا ہے، اور کافروں نے اس بات پر بڑا شور اور ہنگامہ مچایا اور بہت سارے اعتراضات کیے کہ ارے ایسا کیسا ہو سکتا، مسلمان جو ہے صرف مسلمان رہا، کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، ساری زندگی اس نے جو ہے بےایمانی کی،
اور پھر بھی وہ جنت میں جائے گا. اور ایک کافر آدمی ہے جس نے ساری زندگی نیکیاں کی اور اس نے جو صرف ایمان قبول نہیں کیا، تو مسلمان تو جنت میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. اور کافر چاہے کتنی بھی نیکیاں کر کے جائے وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کافروں کا اعتراض ہے کہ ایسا کیسا ہوتا کہ کافر لوگوں نے دنیا میں اتنی نیکیاں کی، یتیموں بیواؤں محتاجوں کی مدد کی، اور پھر وہ جہنم میں جائے گا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جرم اور سزا کے درمیان برابری ہونا چاہیے. کافروں کے اعتراض کیا ہے؟ جرم اور سزا کے درمیان برابری ہونی چاہیے. کہ اس نے جرم تو کیا چھوٹا، محدود اس کا جرم ہے. مثال کے طور پر ایک کافر رہا 70 سال 80 سال 100 سال زندہ رہا اور وہ کفر پر قائم رہا، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ لاکھوں سال جہنم میں رہے گا. تو جرم اور سزا کے درمیان برابری کہاں ہے؟ اور دونوں کے درمیان مطابقت بھی نہیں ہے کہ جرم تو چھوٹا اس نے کیا، محدود کیا، اور سزا جو اس کو غیر محدود ملے گی. تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ کافروں کا اعتراض ہے. تو اس کا جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے. ایک عقلی جواب دیا ہے جو بالکل عقل میں آنے والی ہے. عقلی جواب حضرت تھانوی نے دیا جو عقل میں بالکل آنے والی بات ہے. کیا دیا؟ کہ بھائی تمہارے کہنے کے مطابق جرم و سزا کے درمیان برابری ہونا چاہیے، جیسا جرم ویسی سزا. تمہارا یہ اشکال ہے. تو تمہارے کہنے کے مطابق دنیا کے اندر بہت سارے جرائم ہیں، مثال کے طور پر چوری کا، ڈکیتی کا، قتل کا، اور بہت بڑے بڑے جو جرائم ہیں، ان جرائم کے ارتکاب میں زیادہ سے زیادہ گھنٹہ 2 گھنٹہ لگتا ہے. ان جرائم کے ارتکاب میں جب کوئی جرم کرتا، مثال کے طور پر ڈکیتی ڈالتا، تو ڈکیتی کتنی دیر میں ڈالے گا آدمی؟ گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ. لیکن جب وہ چور ڈکیت پکڑا جاتا اور عدالت کے اندر اس کی پیشی ہوتی ہے، تو عدالت اس کو فیصلہ دیتی ہے کہ اس کو سزا 10 سال 20 سال اس کو دی جائے. حالانکہ جرم اس میں کیا گھنٹہ 2 گھنٹہ، اور سزا کتنی مل رہی؟ سالوں سال، عمر قید کی بھی سزا مل رہی. اسی طریقے سے کسی آدمی نے قتل کر دیا، قتل کرنے کے بارے میں اس کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا، اس کا جرم جو ہے اس نے جرم کو قبول کیا اور اس کا جرم ثابت بھی ہو گیا. تو قتل کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے بھائی؟ گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے لگتے ہوں گے. لیکن اس کو سزا عمر قید کی ملتی ہے، ساری عمر کی سزا اس کو ملتی ہے. تو اس کی سزا پر کوئی بھی عقل مند آدمی اعتراض نہیں کرتا. ارے بھائی اس نے ڈکیتی تو 2 گھنٹے میں ڈالی، قتل تو اس نے 2 گھنٹے میں کیا، اور آپ اس کو سزا عمر قید کی دے رہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا، اور اس جو ہے سزا پر کوئی چیلنج بھی نہیں کرتا. تو جب دنیا کا قانون یہ ہے کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ کرنے والے جرائم کے اوپر اتنی لمبی سزا ملتی ہے، اسی طریقے سے کفر ہے. یہ کفر جو تو اگرچہ ہے یہ محدود، لیکن یہ بہت بڑی جو ہے بہت بڑی بغاوت ہے اور بہت بڑا جرم ہے. اس سے بڑا جرم، اس سے بڑی بغاوت کوئی ہو ہی نہیں سکتی. ایک آدمی ہے جو حکومت کا خیر خواہ بھی ہے، حکومت کے ساتھ بھلائی بھی کرتا ہے، لیکن وہ حکومت کے خلاف بغاوت کر دیتا. تو حکومت کیا کرتی ہے اس کو؟ چاہے اس نے کتنی بھی بھلائیاں کی ہوں، کتنی بھی اچھائیاں کی ہوں، حکومت اس کو کیا کرتی ہے؟ پھانسی کی سزا دیتی ہے. چاہے کتنا اچھا آدمی کیوں نہ ہو، اچھے اچھے کام کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن بغاوت کے اوپر سزائے موت سے کم سزا نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ کفر ہے. کفر آدمی کے اللہ کی نظر میں اتنی بڑی بغاوت ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے بڑا کوئی جرم ہو ہی نہیں سکتا. ایک اور جواب دیا حضرت تھانوی نے، اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں. ایک آدمی کافر کفر پر قائم رہا، اس کی نیت کیا رہتی ہے؟ مثال کے طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک آدمی نے شراب پی، لیکن شراب اس کو دھوکے سے پلائی گئی، جان بوجھ کر کے اس نے نہیں پیا. اگر کسی نے دھوکے سے شراب پی تو اس کو دھوکے سے شراب پینے پر کوئی گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ جان بوجھ کر اس نے شراب نہیں پی. ایک آدمی وہ ہے جو صبح صبح نکلا شراب پینے کے ارادے سے شراب خانے کے اندر جانے کے لیے، لیکن جب وہ شراب پینے کے لیے جب وہاں گیا تو اس کو شراب کے بجائے کسی نے شربت پلا دیا یا کوئی اور جو ہے مشروبات اس کو پلا دی، تو اس کو شراب پینے کا گناہ ملے گا، کیونکہ گھر سے چلا تھا وہ شراب پینے کی نیت سے. ایک آدمی نے دھوکے سے شراب پی، اس کو دھوکے سے شراب پلائی گئی، جان بوجھ کر کے اس نے شراب نہیں پی، لیکن شراب پینے کے باوجود گناہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس کو دھوکے سے پلائی گئی. اور ایک آدمی نے جان بوجھ کر کے شراب پینے کے ارادے سے شراب خانے کے اندر گیا، لیکن اس کو شراب کے بجائے اس کو شربت کسی نے پلا دیا یا کوئی اور دوسری مشروبات پلا دی، لیکن چونکہ اس کی نیت تھی شراب پینے کی،
تو اس کی نیت کے مطابق اس کو گناہ ملے گا۔ اسی طریقے سے کافر زندہ رہتا 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، اس کی نیت کیا رہتی ہے؟ اس کی نیت یہ رہتی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کفر پر قائم رہوں گا، کبھی میں ایمان قبول نہیں کروں گا، حق و صداقت کو قبول نہیں کروں گا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاؤں گا، آخرت پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ ایک کافر آدمی کی نیت یہی رہتی ہے۔ تو چونکہ اس کی نیت غیر محدود ہے، اگرچہ کفر والا عمل محدود ہے، 100 سال 70 سال اس نے اس نے کفر کیا، لیکن اس کی نیت غیر محدود ہے کہ میں جب تک رہوں گا زمین پر زندہ، اس وقت تک نعوذ باللہ کفر پر قائم رہوں گا۔ اس کی نیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، کیونکہ اس کی نیت تھی میں ہمیشہ کفر پر قائم رہوں گا، تو اس کے اعتبار سے اس کو سزا ملے گی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم۔ اور ایک مسلمان کی نیت کیا رہتی ہے؟ چاہے اس نے کتنے بڑے بڑے جرائم کیوں نہ کیے ہوں، لیکن اس کی نیت یہ رہتی ہے کہ میں ہمیشہ اسلام کے اوپر قائم رہوں گا، اللہ کو مانوں گا، رسول کو مانوں گا، آخرت کے اوپر ایمان لاتا وہ کرتا وہ گناہ، لیکن گناہ اور جو ہے یہ کیا ہے وہ محدود ہے، اور اس کی نیت کیا غیر محدود ہے؟ اس کی نیت کیا ہے کہ میں ہمیشہ اسلام پر قائم رہوں گا، ایمان کو نہیں چھوڑوں گا، اور وہ کوشش بھی کرتا ہے ایمان پر چلنے کی لیکن چل نہیں سکتا، شیطان اس کو بھٹکاتا رہتا۔ تو کافر کی نیت غیر محدود، عمل محدود لیکن نیت اس کی غیر محدود، اور مسلمان کی نیت بھی غیر محدود لیکن اس کی نیت کیا صحیح ہے، میں ایمان پر قائم رہوں گا، اچھے اچھے کام کروں گا۔ تو دونوں کی نیتوں میں چونکہ بڑا فرق ہے، ایک کی نیت غیر محدود ہے کفر پر قائم رہنے کی، اور ایک کی نیت کیا ہے؟ غیر محدود ہے ایمان پر قائم رہنے کی۔ تو دونوں کے اعتبار سے اس کو کیا ملے گا؟ بدلہ ملے گا۔ کافر کو ہمیشہ ہمیشہ کفر کی نیت پر زندہ رہنے کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں جائے گا وہ، اور مسلمان ایمان پر ہمیشہ قائم رہنے کی نیت کی وجہ سے جنت کے اندر وہ جائے گا، اور جنت کے اندر ہمیشہ وہ رہے گا۔ یہ ایک بحث بالکل ایک نئی بحث تھی جس کو میں نے کبھی بیان نہیں کیا تھا کتاب کے اندر۔ میں نے کل مطالعے کے دوران یہ بحث پڑھی میں نے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی اس بحث کے اندر شریک کروں، آپ بھی اس بحث کو سنیں۔ کفار کی طرف سے شد و مت کے ساتھ یہ اعتراض کیا جاتا کہ کافر نے کفر کیا محدود 70 سال 80 سال، اور اس کو غیر محدود سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو اس کا جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اعتبار سے دیا، اور بہت ہی مطمئن کرنے والا جواب، اطمینان بخش جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدنیتی و اخلاص سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔